دہا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق العباد وساتہ البلاد ومصیل الوہاد ومغضب النجات لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء هو الأول ولم يزل والباقی بلا اجل خرت له الجباہ ووحدته الشفاء الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی المطلبی السراج المضیء الکوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ علی العبد الرسول المعید النبی الممجد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی وخزان العلم ومنتہى العلم واصول الکرم وقادت الامم واولیاء النعم وعناصر الابرار ودائم الاخیار وساسة العباد وارکان البلاد وابواب الایمان وامن الرحمن وسلالة النبیین وصفوة المرسلین وعطرت خیرت رب العالمین وعلى ائمة الهدى ومصابيح الدجى وعلام التقى وذوي النهى وأولي الهجى وكهف الورى وورثة الأنبياء ومثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا وعلى صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والعلوم الجعفرية والهلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة المحدوية ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وولايتهم ومنكر عطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام،
واجب الاحترام مومنین اور ہماری قوم کے عزت دار بزرگان، آپ کی خدمت میں تقریباً عشرہ اول سفر کی چوتھی تقریر ہدیہ سماعت ہے، اور آپ حضرات اپنی توجہات کا ثبوت دے رہے ہیں۔ معرفت حق اور قرآن کے عنوان سے یہ سلسلہ بحث آگے بڑھ رہا ہے، اور ہر روز میں تقریباً یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں حق کی پہچان کرا دی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اختیار بندوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ اب یہ حق جو میں پہچنوا رہا ہوں اسے تم باطل کے ساتھ نہ ملانا، بلکہ حق کو حق رہنے دینا اور ہمیشہ حق کی پیروی، اتباع اور حق کو فالو کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے حق و باطل کا سلسلہ پوری کائنات میں، ایسا نہیں کہ بیچ کائنات میں اللہ نے حق و باطل کا سلسلہ رکھا ہو، بلکہ اللہ نے بہت پہلے سے حق و باطل کا سلسلہ رکھا ہے، یعنی حق بھی ہے اور باطل بھی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کروں جس سے پتہ چلے کہ اللہ نے حق کو کہاں پیدا کیا اور باطل کو کہاں پیدا کیا۔ اصول کافی جلد نمبر 1، اس میں روایت موجود ہے، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب اس زمین و زمان و مکین و مکان و کائنات میں کچھ بھی پیدا نہیں کیا تھا، بس اس کا عرش تھا اور وہ تھا، تو اس نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، اور عقل سے کہا کہ آگے آ، تو عقل آگے آ گئی۔ پھر عقل سے کہا کہ پیچھے جا، تو عقل پیچھے چلی گئی۔ لیکن پھر امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے عقل کے بعد جہالت کو پیدا کیا۔ جہالت سے کہا کہ آگے آ، تو جہالت آگے نہیں آئی، کہا پیچھے چلی جا، تو وہ پیچھے چلی گئی۔ اس کا مطلب باطل کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ غور کیجیے گا، دوسری پہچان کیا ملی؟ امام نے فرمایا کہ اللہ نے جہالت سے کہا کہ آگے آ جا، تو آگے نہیں آئی، کہا پیچھے چلی جا، تو جہالت پیچھے چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہل ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کا آسمان ہو، چاہے جنگ کا میدان ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد کی ذات پر۔ محمد۔ تو اللہ نے جب عقل کی اس عبادت کو دیکھا تو عقل کو پھر رتبے عطا کیے۔ اللہ نے ساری نعمتیں پھر عقل کو دے دی، کہا ہدایت تیرے لیے ہوگی، عصمت تیرے لیے ہوگی، عبادت تیرے لیے ہوگی۔ اسی لیے دیکھیے عبادتیں پاگلوں پہ نہیں رکھی گئیں، عاقلوں پہ رکھی گئیں۔ یہ اللہ کا ایک انعام ہے جو اللہ نے عقل کو دیا۔ ہدایت پاگلوں پہ نہیں رکھی گئی، صاحبان عقل پہ رکھی گئی۔ یہ اللہ کا انعام ہے جو اللہ نے عقل کو دیا۔ پھر اللہ نے جہالت نے جو نافرمانی کی تو اللہ نے جہالت کو بھی کچھ دیا، کہا جتنی چیزیں اپوزٹ آف عقل ہوں گی وہ تمہارے کھاتے میں جاتی ہیں۔ ادھر علم ہوگا تمہارے پاس جہالت ہوگی، ادھر عزت ہوگی تمہارے لیے بے عزتی ہوگی، ادھر بلندی ہوگی تمہارے لیے پستی ہوگی۔ یعنی اللہ نے حق و باطل کو وہیں سے ڈیوائیڈ کر دیا۔ یہ آسمان کی پہلی خلقت تھی جہاں حق و باطل کو اللہ ڈیوائیڈ کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ حق کا ایک الگ لشکر ہوگا، باطل کا ایک الگ لشکر ہوگا۔ اب دیکھیے ہو سکتا ہے کسی ذہن میں سوال آ جائے کہ ہم نے تو ابھی تک یہی سنا تھا کہ بھئی سب سے پہلے اللہ نے آل محمد کو پیدا کیا، لیکن آج مولانا کتاب کے ریفرنس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔
تو میں آپ کو 2-3 حدیثیں اور سناتا ہوں، یہ بھی کتاب میں موجود ہے۔ امام معصوم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ پھر امام معصوم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ النور، اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا۔ پھر امام معصوم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ الحسن، اللہ نے سب سے پہلے حسن کو خلق کیا۔ اور پھر انہی امام نے فرمایا اللہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ تو ابھی کیا کیا پہلے خلق ہوا؟ پہلے قلم خلق ہوا، یا پہلے عقل خلق ہوئی، یا پہلے نور خلق ہوا، یا پہلے آل محمد خلق ہوئے؟ بھائی دیکھیں بات تو پھنس گئی، اور سب کی سب حدیث ہے، کسی ایک کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، سب کو ماننا ہے۔ تو پھر امام نے تشریف فرمائی کہ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی آپ غور کیجئے گا، ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں سورت میں رہتے ہیں، یہاں کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ گجراتی ہے، آپ لوگ گجراتی بولتے ہیں۔ ہم یو پی میں ہوتے ہیں، یو پی میں بعض جگہ ہندی بولی جاتی ہے، بعض جگہ اردو بولی جاتی ہے، یا مثلاً آپ اور اسی طریقے سے بنگال میں چلے جائیں تو بنگالی بولی جاتی ہے۔ ابھی ایک لفظ ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے، اس کے لیے کئی لفظ ہوتے ہیں۔ بھائی غور کیجئے، جیسے ایک گلاس پانی یہ رکھا ہوا ہے، میں اسے اردو میں پانی کہوں گا، ہندی میں جل کہوں گا، انگلش میں واٹر کہوں گا، لفظ کے بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدلے گی۔ یعنی لفظ بدل رہے ہیں، حقیقت نہیں بدلے گی۔ وہ واٹر بھی یہی ہے، وہ جل بھی یہی ہے، وہ پانی بھی یہی ہے، وہ آب بھی یہی ہے، وہ ماں بھی یہی ہے۔ عربک میں ماں کہتے ہیں، پرشین میں آب کہتے ہیں۔ 5 نام اس پانی کے لیے ہیں۔ میں اگر کہیں یو کے میں موجود ہوں تو میں اس سے اگر مجھے پانی مانگنا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا پلیز آئی ہیو 1 گلاس واٹر، مجھے 1 گلاس پانی چاہیے۔ کہیں میں عراق میں زیارت پہ چلا جاؤں تو میں کیا کہوں گا؟ جبل مایا، مجھے پانی چاہیے۔ اگر میں ایران میں ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ من آب می خام، مجھے پانی چاہیے۔ اگر میں ہندوستان میں یو پی میں ہوں تو کیا کہوں گا؟ مجھے 1 گلاس پانی دے دیجئے۔ یا اگر میں کہیں ہندی بولنے والوں کے درمیان ہو تو کیا کہوں گا کہ مجھے جل دے دیجئے۔ اب آپ اس کو گجراتی میں ٹرانسفر کر لیجئے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ مولانا نے گجراتی میں نہیں بولا، مجھے آتی نہیں تو میں بولوں گا کہاں سے؟ تو بہرحال لینگویج چینج ہوتی ہے انسانوں کے اعتبار سے، لیکن حقیقت ایک ہوتی ہے۔ غور کیجئے گا، میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میری وہ بات جو میں نے کوشچن اٹھایا وہ واضح ہو جائے۔ لینگویج کے چینج ہونے سے حقیقت نہیں چینج ہوئی۔ میں نے ایران میں مانگا تب بھی یہی پانی ملا، عراق میں مانگا تب بھی یہی پانی ملا، یو کے میں مانگا تب بھی یہی پانی ملا۔ میں نے کہا بھائی صاحب بدلا کیوں نہیں؟ کہنے لگے یہ وہی چیز ہے، بس لفظ بدل رہے ہیں۔ بھائی اسی لیے اللہ نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ النور، اول ما خلق اللہ اللوح، اول ما خلق اللہ نوری۔ یعنی امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جس قلم کو پہلے خلق کیا وہ قلم بھی ہم ہیں، اللہ نے جس نور کو پہلے خلق کیا وہ نور بھی ہم ہیں، اللہ نے جس عقل کو پہلے خلق کیا وہ عقل بھی ہم ہیں۔ اس کا مطلب ہم ہی وہ مخلوق ہے جس کا ایک نام قلم ہے، ایک نام نور ہے، ایک نام جنت ہے، ایک نام عقل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد کی ذات۔ شاباش علی، غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ یہ امام معصوم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہم ہی وہ مخلوق ہیں جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے دنیا میں آل محمد کو پیدا کیا۔ یہ حق کے اول ہے، کائنات کا سب سے پہلا حق آل محمد ہے، اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے اس حق کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ بزم ملائکہ میں اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن لوح پر یہ آیت اللہ نے لکھ دی۔ ملائکہ نے دیکھا، اسی دوران ملائکہ کی صف میں ابلیس بھی رہتا تھا۔ اچھا ابلیس کی وہ پوری ہسٹری آپ کو پتہ ہوگی کہ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس جنوں میں سے تھا۔ اس زمین پر انسانوں سے پہلے اللہ نے جنوں کو بھیجا تھا، جن رہتے تھے، انہوں نے خوب اللہ کی نافرمانی کی تو عذاب نازل ہوا۔ لیکن ان جنوں میں تنہا یہ ابلیس تھا جو اللہ کا پیروکار بندہ تھا، سب نافرمان،
لیکن یہ پیروکار بندہ تھا، یہ اللہ کی اتباع کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، تو فرشتوں کی ڈیمانڈ پر اللہ نے اسے عذاب میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ یہ تو اللہ تو جانتا تھا کہ اس کی عبادت کیسی ہے، لیکن فرشتوں نے کہا پروردگار پورے روئے زمین پر یہ اکیلے تیری عبادت کرتا ہے، تو اس کو اللہ نے اٹھا کے آسمان پہ رکھ لیا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ نے اعلان کیا، چاہیے اللہ کی اتنی عبادت کرتا تھا ابلیس، سنیے گا، بہت عبادت، سب سے زیادہ اگر کسی نے اللہ کی عبادت کی تو اسے شیطان کہتے ہیں۔ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں اس کا سجدہ نہ ہو، گھوم گھوم کے سجدہ کرتا تھا، سجدوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا، خالی سجدہ خالی سجدہ خالی سجدہ، سجدہ ہی کرتا تھا۔ اب ہوا کیا کہ ابلیس نے دیکھا کہ اللہ نے لکھ کے لگا دیا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس کے دل میں یہ آیا کہ میرے علاوہ تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ جو خلیفہ بن سکے، اس لیے کہ اللہ کی سب سے زیادہ عبادت میں کرتا ہوں۔ لیجئے باطل کی ایک پہچان اور پتہ چلی، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا قابل سمجھے اسے بھی باطل کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے کہ میرے جیسا تو کوئی ہے نہیں۔ دیکھیے اللہ نے ہر آدمی کو ایک ہنر دیا ہے اور ہر آدمی کو الگ الگ ہنر دیا ہے، تو شیطان نے سوچا بھئی میرے جیسا تو کوئی ہے نہیں، مجھے کو اللہ خلیفہ بنائے گا۔ کچھ دن گزرے، اللہ نے جناب جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ مٹی لے کے آؤ۔ جناب جبریل نیچے آئے مٹی لینے کے لیے، مٹی روئی گڑ گڑائی، جناب جبریل نے کہا اللہ کا حکم ہے، کہا مجھے نہ لے جاؤ۔ جبریل خالی ہاتھ واپس چلے گئے اور جا کے کہا پروردگار مٹی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے ہم اوپر جانے سے ڈرتے ہیں، مٹی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے جناب میکائیل کو بھیجا، جناب میکائیل آئے، مٹی کو لے جانا چاہتے ہیں، پھر مٹی کی وہی کنڈیشن، رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، ارے نہ لے جاؤ مجھے۔ جناب میکائیل کو بھی رحم آ گیا، واپس چلے گئے۔ اللہ نے جناب اسرافیل کو بھیجا، جناب اسرافیل آئے، انہوں نے مٹی اٹھانا چاہی، پھر وہی رونا گڑ گڑانا، مجھے نہ لے جاؤ، بڑی دور کا سفر ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ جناب اسرافیل بھی خالی ہاتھ چلے گئے اور جا کے اللہ سے کہا پروردگار مٹی آنے کو تیار نہیں، بہت زیادہ رو رہی ہے۔ لاسٹ مومنٹ پہ اللہ نے جناب عزرائیل کو بھیجا، جنہیں ہم اور آپ اپنی لینگویج میں ملک الموت کہتے ہیں۔ جب وہ مٹی لینے کے لیے آئے تو مٹی نے پھر وہی ڈرامہ شروع کیا کہ نہ لے جاؤ، بہت زیادہ گریا، بہت زیادہ رونا تڑپنا۔ تو جناب اسرائیل نے کہا لے تو میں تمہیں جاؤں گا، چاہے تم رو لو چاہے کچھ بھی کر لو، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے لے جانا ہے۔ اور یہ کہہ کے زبردستی اس مٹی کو جناب اسرائیل لے کے گئے۔ وہیں پہ اللہ نے جناب اسرائیل کو روح قبض کرنے کا کام دیا۔ بھائی غور کیجئے گا، وہیں پر اللہ نے جناب اسرائیل کو روح قبض کرنے کا کام دیا۔ اب مٹی آ گئی، اب امام معصوم سے پوچھا گیا کہ وہ مٹی گئی کہاں سے تھی؟ تو امام معصوم نے فرمایا کہ اسرائیل 3 جگہ سے مٹی لے گئے، اس میں کچھ مٹی مکہ کی تھی، تھوڑی سی مٹی نجف کی تھی اور تھوڑی سی مٹی کربلا کی تھی۔ بھائی غور کیجئے، یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب ان مٹیوں سے مل کے آدم کا پتلا بن رہا ہے، کچھ مٹی مکہ کی ہے، کچھ مٹی نجف کی ہے اور کچھ مٹی کربلا کی ہے۔ اور اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، اللہ نے نجف سے، کربلا سے اور مکہ سے مٹی منگا کے بتا دیا کہ آدم مکی بھی ہیں، نجفی بھی ہیں، کربلائی بھی ہیں، اور اسی لیے آدم کی اولادوں کو مکہ بھی جانا چاہیے، نجف بھی جانا چاہیے، کربلا بھی جانا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر۔ اب دیکھیے حق کیسے تیار ہو رہا ہے، حق تیار ہونے جا رہا ہے۔ اب اللہ نے ان مٹیوں سے ایک پتلا بنایا، پتلا تیار ہوا جناب آدم کا۔ اب شیطان کو ڈاؤٹ ہو گیا، ابھی تک یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ سے بڑا کون ہے، لیکن اب شیطان نے دیکھا کہ نہیں اللہ اسی کو لگ رہا ہے خلیفہ بنائے گا۔ 300 سال عرش کے اعتبار سے، دیکھیں جو یہاں کا دن ہے وہ الگ ہے، جو وہاں کا دن ہے وہ الگ ہے۔ وہاں کا دن جو ہے آسمان پہ جو دن اور رات ہوتا ہے وہ یہاں کے اعتبار سے کاؤنٹ نہیں ہوتا، وہاں کا الگ حساب کتاب ہے۔ 300 سال عرشی، عرش کے اعتبار سے 300 سال تک جناب آدم کا پتلا آسمان پہ رکھا رہا اور ملائکہ اس کو دیکھتے رہے۔
زیارت کرتے رہے. اور شیطان کے بارے میں یہ ملتا ہے چونکہ وہ جسم لطیف رکھتا تھا تو وہ جناب آدم کے پتلے میں داخل ہوتا تھا. ادھر سے داخل ہو ادھر سے نکل جائے, کان سے داخل ہو ناک سے نکل جائے ناک سے داخل ہو, یعنی پوری باڈی کا اس نے جناب آدم کی جائزہ لے لیا. یعنی شیطان کو آدم کی ایک ایک رگ کا پتہ ہے. اسی لیے شیطان ہم کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اسے ہماری ایک ایک رگ کا پتہ ہے کہ کون کیسے بہکے گا. اب سنیے گا میرے عزیزوں, اب اللہ نے کہا کہ میں اب 300 سال کے بعد اعلان ہوا نا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ کہ میں جیسے ہی اس میں روح پھونکوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. اب شیطان کو رہا نہ گیا اور سمجھ گیا کہ اب میری یہاں پر حکومت نہیں چلنے والی, اب یہاں سے حق و باطل کی جنگ کھل کے ہونے والی ہے. اب یہ سب آپ سن چکے ہیں, اسے مجھے ٹچ بھی نہیں کرنا, مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے. اللہ نے جناب آدم کی جسم میں روح پھونکی, سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے با ایک الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے سورہ ہجر میں اعلان کیا کہ تجھے کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ ام کنت من العالین, کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے ہو گیا تھا؟ بھائی غور کیجئے ذرا سا, اس کا مطلب قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ آسمان پر کچھ بڑے ایسے لوگ تھے کہ جنہیں سجدہ آدم کی ضرورت نہیں تھی. تبھی تو شیطان سے کہا کہ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے ہو گیا تھا؟ تو شیطان نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں ان بڑے لوگوں میں سے ہو گیا تھا. اچھا وہ بڑے لوگ کون تھے؟ وہ تو آپ جانتے ہیں آل محمد تھے. شیطان نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں ان بڑے لوگوں میں سے ہو گیا تھا. شیطان نے اپنا استدلال دیا, کہا انی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے. اس کا مطلب آدم سے بڑا سمجھ رہا تھا شیطان اپنے آپ کو. لیکن شیطان کی ایک بات کی تو داد دینی پڑے گی. اگر شیطان یہ بھی کہہ دیتا کہ ہاں میں ان بڑے لوگوں میں سے ہوں تب بھی تو بات ہو جاتی, لیکن شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ان بڑے لوگوں میں سے ہوں. اس کا مطلب شیطان شیطان ہے لیکن اسے پتا ہے کہ میں بڑے لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا. غور کیجئے ذرا سا, شیطان شیطان ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ میں آل محمد کے برابر نہیں ہو سکتا. تو آج کا مولوی تو شیطان سے بھی گرا ہوا ہے جو اپنے آپ کو محمد کے جیسا کہہ رہا ہے. بھائی غور کیجئے میرے عزیز. تو اب اللہ نے کہا کہ نکل جا میری بارگاہ سے. اس نے کہا پروردگار تیرے اتنے سجدے کیے ہیں. کہا کیا کر سجدہ؟ کہا بہت سجدے کیے ہیں. اچھا کامن سینس تو یہی کہتا ہے پروردگار جس نے تیرا 1 کروڑ سجدہ کیا, ایک سجدہ اگر چھوڑا تو کچھ ڈسکاؤنٹ کر دے. اللہ نے کہا مجھے سجدے کا انبار نہیں چاہیے, مجھے میری اطاعت چاہیے. جو میں کہوں اسے کرنا ہے, اپنے سے سجدہ نہیں کرنا ہے. 1 کروڑ کیا 1 ارب سجدہ کر لو, لیکن اگر اللہ کی بات کو نہیں مانو گے تو پھر وہ سجدہ قبول نہیں ہوگا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے, اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. بھائی غور کر رہے ہیں, 1 کروڑ سجدہ ایک سجدے کی وجہ سے بیکار ہو گیا. اب شیطان نے کہا اچھا پروردگار کچھ اس کا اجر تو ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ کیا ملے گا؟ کہا کہ کیا چاہیے تجھے؟ کہا کہ یہ دے دے مجھے. تو کچھ ڈیمانڈیں اللہ نے رد کر دی اور کچھ ڈیمانڈ اس کی پوری کر دی. جیسے اس نے کہا تھا ہمیں قیامت تک کی زندگی چاہیے, اللہ نے کہا قیامت تک کی زندگی نہیں ملے گی, وقت معلوم تک کی مل جائے گی. اس نے کہا پروردگار مجھے ایسی اولادیں دے کہ اگر آدم کے ہاں 1 پیدا ہو تو میرے ہاں 2 پیدا ہو, ان کے ہاں 2 ہو تو میرے ہاں 4 ہو. تو یہ تو طے ہو گیا نا, آسمان سے شیطان کی ڈیمانڈ بتا رہی ہے کہ آدم کے 2 برابر ہوں گے وہ, یعنی زیادہ ہوں گے, وہاں ڈبل ہوں گے, اور اگر ادھر ڈبل ہوئے تو ادھر چوبل ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں زیادتی اور کمی نہیں دیکھنی چاہیے. صاحب ہم تو بڑے تھوڑے سے ہیں, تو تھوڑے سے ہیں تو کیا ہوا؟ وہاں پر فیصلہ ہو گیا کہ شیطان کے لشکر میں زیادہ ہوں گے, آدم کے لشکر میں کم ہوں گے. بھائی غور کیجئے. اب ہوا یہ کہ اللہ نے کچھ ڈیمانڈ. اچھا آپ دیکھیں ایک بات میں اور یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں, یہ نقطہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. ہمارے یہاں ایک جذبہ ہوتا ہے
کہ یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. دیکھیے ہمارے یہاں جو تبلیغ کا انداز ہے وہ بدل دیا گیا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب اگر مجلس کی اور نماز نہیں پڑھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے, مجلس کا ثواب نہیں ملے گا. یا مثلا نماز پڑھی اور یہ نہ کیا تو کچھ نہیں ہوگا. بھائی دیکھیے یہ تبلیغ کا انداز نہیں ہے. اگر ایسے ہی ایک عبادت دوسری عبادت پہ ڈیپینڈ ہوتی تو پھر تو معاملہ ہی الگ ہوتا. پھر تو یہاں شیطان سے اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ کسی سجدے وجدے کی جزا نہیں ملے گی. ایک سجدہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا, تو نے نافرمانی کی. لیکن اللہ نے جناب آدم کے سجدے والا انکار بھی رکھا اور اس کی عبادتیں بھی ایک طرف رکھی اور بتایا کہ جتنا گناہ ہوگا اتنا عذاب ہوگا اور جتنی نیکی ہوگی اس کا صلہ ہوگا. تو اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صاحب یہ نہیں کیا تو اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا. ثواب آپ نہیں لکھ رہے ہیں, ثواب اللہ لکھ رہا ہے. بھائی غور کیجئے گا, ثواب آپ نہیں لکھ رہے ہیں, ثواب اللہ لکھ رہا ہے. اگر کوئی اتنی سی بھی نیکی کرے گا اسے ثواب ملے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. ہاں اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کا مجلس میں آنا بھی قبول نہیں ہوگا. بھائی مجلس ایک الگ عبادت ہے, نماز ایک الگ عبادت ہے. مجلس کی جزا ملے گی, نماز نہ پڑھنے کی سزا ملے گی. اگر اللہ نے ایسا کر دیا کہ بھائی تم نے نماز نہیں پڑھا تو میں تمہیں مجلس کی بھی جزا نہیں دوں گا, تو پھر اللہ کا عدل کہاں جائے گا؟ اللہ ہماری طرح تھوڑی ہے کہ اگر ایک بار ہم نے کسی کی بات نہیں مانی تو اس کی پچھلے تمام احسان بھول جاتے ہیں. اللہ نے شیطان کو اس کے سجدوں کی جزا دی کہ نہیں تمہیں اس کی جزا ملے گی اور تم نے جو کیا اس کی سزا بھی ملے گی. اس کا مطلب اللہ کے عدل کا تقاضا یہ کہ جتنی نیکی ہوتی ہے اس کی جزا ہوتی ہے اور جتنی خطائیں ہوتی ہیں اس کی سزا ہوتی ہے. اب سنیے گا, اب اللہ نے شیطان سے کہا فخرج منہا, یہاں سے نکل جا, انکا انت الرجیم, تو مردود بارگاہ ہو گیا. اب شیطان آسمان سے چلا لیکن یہ کہہ کے چلا کہ میں آدم کو سکون سے نہیں رہنے دوں گا. آدم کو اللہ نے کہا کہ تم جنت میں رہو, جنت کے باغوں کو تمہارا باغ بنا دیا. اب آدم جنت میں رہ رہے ہیں, ٹہل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, جنت کے گھر میں رہتے ہیں اور باغوں میں ٹہل رہے ہیں. لیکن شیطان اس وقت تک آسمان پہ آ جا سکتا تھا. شیطان کا آسمان پہ آنا جانا آخری نبی کی زندگی میں بند ہوا ہے. اب شیطان نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آدم جنت کے گھر میں رہ رہے ہیں تو اسے بہت کھلا کہ بتاؤ جس جنت میں میں رہا کرتا تھا آج وہاں آدم رہ رہے ہیں. باغ میں جہاں شیطان ٹہلا کرتا تھا آج وہاں آدم ٹہل رہے ہیں. تو شیطان کو یہ دو باتیں بہت کھل گئیں اور پھر شیطان وہیں سے کوشش میں لگا کہ اب آدم کو کسی صورت سے جنت سے نیچے بلانا ہے. دیکھیے آدم تو بنائے گئے تھے زمین کے لیے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. تو آدم تو بنے تھے ہی زمین کے لیے, لیکن امام معصوم فرماتے ہیں اگر آدم وہ ترک اولا نہ کرتے تو آدم کچھ دن اور جنت میں رہتے. لیکن اب شیطان نے کیا کیا, کہا کسی بھی صورت سے آدم سے جنت کا گھر لینا ہے اور جنت کا باغ لینا ہے. اب اس نے وہ پورا پلاننگ کی اور کس صورت سے جا کر جو ہے جناب حوا سے کہا کہ اگر تم نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گی. جناب حوا کے بھی ذہن میں آیا اور ترک اولا, گناہ نہیں ترک اولا جناب حوا نے کیا کہ اسے کھا لیا. اللہ کا حکم آیا کہ یہاں سے نکل جاؤ. شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہوا. دیکھیں حق و باطل کی جنگ یہیں سے شروع ہو گئی. اب ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہات میری طرف مبذول ہیں. بھئی شیطان کو کیا کرنا تھا, شیطان نکل گیا تھا, زمین پر آدم سے پہلے آ گیا تھا تو اسے یہاں رہنا چاہیے تھا سکون سے. لیکن شیطان کو سکون نہیں تھا, اس لیے کہ باطل کا مزاج یہ ہے کہ اسے حق کا آرام پسند نہیں آتا ہے. تو بار بار باطل یہ دیکھ رہا تھا کہ آدم جنت کے گھر میں رہ رہے ہیں اور جنت کے باغ میں رہ رہے ہیں, تو لہٰذا باطل نے یہ چاہا کہ آدم سے جنت کا گھر بھی لے لیا جائے اور جنت کا باغ بھی لے لیا جائے. دیکھیے ابھی آدم زمین پر آئیں گے تو شیطان کا حملہ آدم پہ بھی ہوگا, آدم کی اولادوں پہ بھی ہوگا, لیکن سب سے پہلا حملہ جو باطل نے حق پہ کیا, جو شیطان نے آدم پہ کیا, وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے آدم
کا گھر لیا اور باغ لیا. بھائی پہنچے میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باطل جب حق پہ حملہ کرتا ہے تو پہلا حملہ گھر پہ کرتا ہے, دوسرا حملہ باغ پہ کرتا ہے. اب سمجھ میں آیا بعد رسول پہلا حملہ دروازے سیدہ پہ کیوں ہوا, دوسرا حملہ باغ صدق پہ کیوں ہوا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد کی ذات. حیدری جزاک اللہ. یا توجہ کر رہے ہیں میرے عزیزوں. تو یہ دیکھیے اب حق و باطل کی جنگ شروع ہو گئی. اب جناب آدم زمین پر آ گئے, لیکن جناب آدم کو کہاں اتارا اللہ نے؟ سرندیپ کی پہاڑیوں پر. سرندیپ کی پہاڑیاں افریقہ میں ہیں. اور جناب حوا کو کہاں اتارا؟ جدہ میں, عرب کنٹری میں. کتنا فرق ہے دونوں میں. اب یہ کیا ہے؟ اب بھائی لوگ تو کبھی زمین پہ رہے نہیں, زمین پہ گھٹا ٹوپ اندھیرا, اتنی فیسلٹی بھی نہیں تھی جو آج ہے. تو اب جناب آدم وہاں افریقہ میں رو رہے ہیں اور جناب حوا یہاں جدہ میں رو رہی ہیں. پوری زمین پہ دو آدمی, ایک آدم اور ایک آدم کی زوجہ حوا, وہ فراق آدم میں رو رہی ہیں اور یہ فراق حوا میں رو رہے ہیں. یعنی پہلے آدمی کا زمین پہ پہلا دن روتے ہوئے کٹ رہا ہے. اب صاحب کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا نیو ایئر روتے ہوئے شروع کرتے ہیں, نیا سال رونے سے شروع کرتے ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ خوشیاں منائیے, خوشی منا کے شروع کیجئے. تو میاں اگر ہم خوشی منانے پہ آ جائیں تو آپ کو ہماری خوشی ہضم نہیں ہو پائے گی, اور نہ یقین ہو تو 9 ربیع الاول کو آ کے ہماری خوشی دیکھ لیجئے. حیدری جزاک اللہ. نہ یقین ہو تو ہماری خوشی آگے 9 ربیع الاول کو دیکھ لیجئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب پہلا دن سال کا اور روتے ہوئے, تو پہلے تو آدم سے جا کے پوچھئے کہ پہلا آدمی, پہلا دن, پہلی زندگی روتے ہوئے گزر رہی ہے. تو کہتے ہیں صاحب آپ روتے ہوئے سال کو شروع کرتے ہیں, پورا سال منوسیت میں گزرے گا, تو ذرا آدم سے کہیے اپنی زندگی روتے ہوئے شروع کر رہے ہیں. تو ہم پہلے سال میں رو کے بتاتے ہیں کہ ہم ہی آدم کی اصلی اولاد ہیں. غور کیجئے گا, اس لیے کہ جیسے اپنی زندگی کا آغاز آدم روتے ہوئے کر رہے ہیں. اب کئی سالوں کے بعد اللہ نے جناب آدم و حوا کو ملایا. توجہ کر رہے ہیں, جناب آدم و حوا کی ملاقات ہوئی, وہ گریہ ختم ہوا. اب اس کے بعد دیکھیے گا, اب شیطان اپنی کمینگاہ میں لگا ہوا ہے کہ آدم کو چھوڑنا نہیں ہے, انہی کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں, تو اب آخر تک ان کے پیچھے پڑا رہوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باطل کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ صرف حق سے بدلہ نہیں لیتا, حق کی اولادوں کے پیچھے بھی پڑا رہتا ہے. بھئی غور کر رہے ہیں آپ, صرف حق کے پیچھے نہیں پڑتا. اب آج تک جو شیطان ہم کو بہکا رہا ہے, بھئی ہم نے شیطان کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے کسی شیطان کا کچھ بگاڑا ہے؟ بھئی ہم نے تو شیطان کا کچھ نہیں کیا, تو پھر یہ شیطان ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ یہ ہمارے باپ آدم کی وجہ سے پیچھے پڑا ہے. ہمارے والد آدم جو تھے ان کی وجہ سے جو شیطان کی مشکل ہوئی, تو لہذا وہ ہمارے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے. مزاج باطل سمجھیے کہ باطل صرف حق کے پیچھے نہیں پڑتا, حق کے بعد جو وارثان حق ہوتے ہیں ان کے بھی پیچھے پڑتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ آل محمد سے نسلی دشمنیاں کیوں چلی. بھائی اصل دشمنی محمد سے تھی, لیکن چونکہ آل محمد بھی محمد کے وارث تھے تو ان کے مزاج میں بھی شیطانیت بھری ہوئی تھی. صرف محمد سے دشمنی نہیں کی, بلکہ محمد کی دشمنی کا بدلہ آل محمد سے بھی لیا گیا. اب جناب آدم کو اللہ نے 2 بیٹے دیے. سنیے گا, حق و باطل کی تاریخ چل رہی ہے. 2 بیٹے دیے, ایک کا نام حابیل, ایک کا نام قابیل. حابیل نہایت شریف, زبردست, بہت عمدہ, نیک, اور قابیل اتنا شرارتی, اتنا بیکار, بے حیا, بے ادب.
اچھا یہ کیا ہوا؟ یہ شیطان کا چال چکر تھا. کہا تھا نا کہ اگر پوری اولاد کو نہیں تو تھوڑے سے تو کو بچا ہی دوں گا. تو قابیل کو اس نے اپنی گرفت میں لیا. قابیل کے اندر بھی جو پہلی بات آئی وہ وہی میں والی آئی کہ میں حابیل سے بہتر ہوں. لیکن حضرت آدم کی زیادہ توجہ اور زیادہ محبت حابیل کو ملتی تھی. تو اب قابیل نے کیا کیا کہ حابیل کے پیچھے پڑ گیا, بات بات پہ جناب حابیل کو روکنا ٹوکنا. ایک دن جناب حابیل نے کہا کہ آؤ. اب دیکھیں حق و باطل آدم کے گھر میں پروان چڑھ رہے ہیں. ابھی تک تو الگ الگ تھے, لیکن اب ایک حق آدم کے گھر میں ہے اور ایک باطل بھی آدم کے گھر میں ہے. اب کیسے پروان چڑھے؟ کہا صاحب بیٹ لگائی گئی, شرط نظر مانی گئی کہ جائیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کون زیادہ قریب ہے, کس کا مرتبہ بلند ہے. حابیل نے کہا میں بھی نظر کرتا ہوں, تم بھی نظر کرو. جس کی نظر قبول ہو جائے وہ اللہ کی نگاہ میں بلند ہے. تو نظر کیا کی گئی؟ دیکھیں اس دور میں نظر کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جس چیز کی نظر مانی جاتی تھی اس کو لے جا کے ایک پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا تھا. ایک بجلی آتی تھی لائٹ, اور اس کو نظر کو جلا دیتی تھی, یعنی وہ نظر وہاں سے غائب ہو جاتی تھی, یعنی وہ قبول ہو جاتی تھی. تو اب یہ بیٹ لگائی گئی. جناب حابیل کا دمبوں کا ایک بہت بڑا بزنس تھا جسے کہہ لیا جائے, یعنی بہت زیادہ دمبے پال رکھے تھے, بھیڑ جنہیں کہتے ہیں. تو جناب حابیل نے سب سے بہترین والی بھیڑ نظر کے لیے نکالی اور اس پر کپڑا رکھا اور لے جا کر پہاڑ پہ رکھ دیا. قابیل نے یہ سوچا کہ کپڑے کے نیچے کی تو بات ہے, کون دیکھے گا. اس نے کچھ پتھر اٹھائے اور لگن میں رکھا اور کپڑا ڈال دیا. لیجیے باطل کا مزاج ایک اور پتہ چلا. باطل نظر کا مذاق بناتا ہے. غور کر رہے ہیں بھائی؟ غور کیجیے ذرا سا. باطل نظر و نیاز کا مذاق بناتا ہے. بھائی یہ نیاز, اتنی نیاز کس لیے؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں نا ارے صاحب یہ اتنی مہنگی نیاز کی کیا ضرورت ہے, یہ اتنی زیادہ نظر کی کیا ضرورت ہے, یہ نیازیں کسی غریب میں دے دیجئے تو ساری غربت محرمی میں یاد آتی ہے, اور سال بھر غریبوں کا خیال نہیں یاد آتا. امام حسین کے مال سے کاٹ کو غریبوں کو دینے کے لیے نہیں کہا گیا ہے, اپنے جیب سے غریبوں کو دینے کے لیے کہا گیا ہے. ساری غربت امام حسین کے مال میں یاد آتی ہے کہ صاحب اتنی نیاز کس لیے. اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ نیاز ہلکی ہو جائے. اب مزاج سے مزاج کو ملائیے. بھائی باطل کیا چاہتا تھا کہ نیاز دیکھ کون رہا ہے, پتھر بھیج دو. لیکن حابیل نے بتایا کہ جب بات وہاں کی ہو تو اچھے سے اچھا دینا چاہیے. اگر بات وہاں کی ہو تو اچھے سے اچھا دینا چاہیے. لیجیے مزاج یہیں سے پتا چل گیا, جو اچھی نیاز بھیجتے ہیں وہ حابیل کی اولاد ہیں. بھائی میں کچھ کہوں گا نہیں, یعنی جو نیاز کے معاملے میں اچھے ہوتے ہیں وہ اولاد حابیل میں سے یہ نقطہ ہے. نہیں تو حضرت حابیل کی نسل آگے نہیں بڑھی تھی. میں بھی آگے پڑھوں گا کہ نسل کہاں سے چلی, لیکن قابیل کی نسل آگے بڑھی. تو مزاج سے مزاج ملائیے کہ صاحب اس نے پتھر وغیرہ رکھ دیے. اب بجلی آئی اور جناب حابیل کا دمبا لے گئی. جناب حابیل کی نظر قبول ہو گئی. اب اس کا پارا اور ہائی ہو گیا. اگر کوئی اس وقت بلڈ پریشر مشین ہوتی تو چیک کیا جاتا کہ کس بلڈ پریشر میں چل رہا ہے اس کا پارا. قابیل کا اس نے یہ طے کر لیا کہ اب میں حابیل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. وہی پتھر جو وہ نیاز کے لیے لے گیا تھا, اسی پتھر سے اس نے جناب حابیل کو مارا اور قتل کر دیا. دیکھیے کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ حابیل نے قابیل کو مارا یا قابیل نے حابیل کو مارا. بھئی دونوں کا نام ایک طرح ہے. تو ایک سمپل فارمولا میں بتا رہا ہوں, اس کو یاد کر لیجئے. قاف سے ہوتا ہے قاتل اور قافی سے ہوتا ہے قابیل. یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کیا تاکہ کنفیوژن نہ ہو. اب جیسے ہی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو یہ پہلی باطل کی جیت تھی جو حق پر ہوئی. پہلی بار باطل حق پر جیت گیا. اب باطل نے کیا کیا, باطل کو حق کو ختم تو کر دیا, لیکن اب حق کو چھپائے کیسے. اب وہ پریشان ہے کہ اب کیا کیا جائے.
تو اللہ نے باطل کی مدد کی. اب آپ کہہ صاحب اللہ نے باطل کی کیوں مدد کی؟ تو اللہ کبھی کبھی باطل کی مدد کرتا ہے، اس لیے مدد کرتا ہے تاکہ باطل لعنت کا حقدار بن جائے. اللہ نے، سنیے گا ابھی میں اس کو اور کلیئر کرتا ہوں، اللہ نے 2 کووں کو بھیجا. یہ زمین پر دوسری مخلوق 2 کوے آئے جنہوں نے آپس میں لڑائی کی. ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا. قابیل بیٹھا ہوا یہ پورا منظر دیکھ رہا ہے. پھر ایک کوے نے اپنے پنجے سے زمین کو صاف کیا اور اس دوسرے کوے کو دفن کر دیا. وہیں پہ قابیل کے منہ سے نکلا کہ ہائے میں اس کوے کے برابر بھی نہ رہا. اس کا مطلب انسان حجت خدا کو قتل کر کے اتنا گر جاتا ہے کہ کسی جانور کے برابر بھی نہیں ہوتا. اب اس نے اسی کو، جناب حابیل کو اسی انداز سے دفن کر دیا. اب دفن کر کے اب آپ کے صاحب اللہ نے بتائیے قابیل کی مدد کر دی. اب ایک سوال یہی ہم پہ بھی کیا جاتا ہے نا کہ صاحب آپ لوگ کیا اتنا امام حسین کو بلاتے ہیں، آپ لوگ کیا مولا علی کو بلاتے ہیں؟ مولا علی وہی تو ہیں کہ 21 رمضان کو اتنے ملزم سر پہ ضربت مار رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے ہیں. مولا حسین وہی تو ہیں کہ انہیں قتل کیا جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں رہے ہیں، بچا نہیں پا رہے ہیں. مولا حسن وہی تو ہیں کہ پیر پہ خنجر لگ جا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے ہیں. آپ کے امام وہی تو ہیں کہ جو قید خانے میں بند ہو جا رہے ہیں اور اپنی مدد نہیں کر پا رہے ہیں. تو جو اپنی مدد نہ کر پائیں وہ آپ کی مدد کیا کریں گے؟ سوال کیا جاتا ہے نا ہمارے ذہن، جوانوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے ڈال دیا جائے کہ بھائی وہ مولا علی کہ جو اپنی مدد نہ کر پائے وہ آپ کی مدد کیا کریں گے؟ دیکھیں اس کا علمی جواب تو میں بعد میں دوں گا، لیکن پہلے ایک سوال ہمارا بھی ہے. جو علی اپنی مدد نہ کر پائے بے شک وہ ہماری مدد نہیں کر پائیں گے آپ کے بقول. آپ کہتے ہیں جو حسین، لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ علی، حسن، حسین یہ سب اللہ کے خاص بندے تھے. کہا ہاں ہاں بالکل مانتے ہیں. تو پھر میری ایک بات مانیے، ہم یا علی مدد کہنا چھوڑ دیں گے یا حسین کہنا چھوڑ دیں گے یا حسن کہنا چھوڑ دیں گے، آپ یا اللہ کہنا چھوڑ دیجئے. کہنے لگے کیوں یا اللہ کہنا چھوڑ دیں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ جو اللہ اپنے ان خاص بندوں کو نہ بچا پایا، بھائی غور کیجئے ذرا سا، اپنے ان خاص بندوں کو نہ بچا پایا وہ آپ کو کیا بچائے گا؟ تو کہہ لیں گے مولانا وہ سمجھے نہیں، وہ سسٹمیٹک اعتبار سے ہے. تو قبلہ اللہ کے معاملے میں سارا سسٹم سمجھ میں آتا ہے، اور مظہر ذات، مظہر صفات الہی کے معاملے میں کیوں سسٹم نہیں سمجھ میں آتا؟ اگر جو حسین کربلا میں قتل ہو رہے ہیں وہی نوکے نیزہ پہ تلاوت بھی تو کر رہے ہیں، جو علی سر پہ ضربت کھا رہے ہیں وہی یا علی مدد کہنے پہ مشکل کشائی بھی تو کر رہے ہیں. ارے مشکل کشائی علی کا عالم تو یہ ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے آدم کی مدد کر رہے ہیں، نوح کی مدد کر رہے ہیں، ابراہیم کی مدد کر رہے ہیں. ارے جو علی اپنے دشمنوں کی مدد کر رہا ہو تو صاحب یہ کوشش کی جاتی. تو اللہ کبھی کبھی باطل کو میدان دیتا ہے کہ ہاں صاحب تم اور تھوڑا بڑھ جاؤ. جیسے یہی سیم سوال جناب زینب سے یزید نے کیا تھا، کہا کہ تم لوگ اتنا اللہ اللہ کرتے ہو، اللہ نے کربلا میں تمہارے بھائی کا ساتھ نہیں دیا، دیکھو میں نے حسین کو قتل کر دیا. تو جناب زینب نے کہا او بدبخت، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے. پھر شہزادی نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قابیل تھا قاتل. اب مزاج سے مزاج ملا لیجیے اور نہ سمجھ میں آ جائے گی. جو مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہو تو حابیل کی نسل سے ملے گا، اور جو قاتل کا ساتھ دے رہا ہو تو قابیل کی نسل سے ملے گا. اب سنیے آخری بات، تو دمبا اوپر چلا گیا. اب علماء اہل سنت لکھتے ہیں اپنے یہاں نہیں، علماء بعض لوگوں نے لکھا نہیں ہوتے یہاں، لیکن ہمارے یہاں تاریخ میں اتھینٹک بحث نہیں کی جاتی. تو وہ لکھتے ہیں کہ صاحب یہ دمبا جو آسمان پہ گیا تھا اس کو اللہ نے آسمان پہ رکھ دیا. کیوں رکھا؟ کہا اس کے لیے بھی اللہ نے ایک سسٹم تیار کیا.
وقت گزرے، ایام گزرے، زمانہ آیا حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، جس کی یاد میں آپ لوگ بقرعید مناتے ہیں. حضرت ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلے. اچھا لے کے چلے بھی کیوں لے کے چلے؟ اب کچھ لوگ کہتے تھے امام حسین کو پتا تھا تو کیوں چلے گئے کربلا میں؟ تو جناب ابراہیم کو پتا تھا نہیں پتا تھا کیوں گئے؟ تو وہاں خود بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے امتحان رکھا. گئے لے گئے اپنے بیٹے کو لٹایا اور اس کے اوپر چھری رکھی، آنکھوں میں پٹی باندھی. آخری بات ہے مجلس تمام ہو، سنیے گا، بڑا لطف آئے گا. آنکھوں میں پٹی جیسے ہی باندھی. اب تمام علماء اہل سنت و شیعہ نے لکھا کہ آسمان سے دمبا آیا. یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا دمبا آیا، لیکن کون سا دمبا ہے؟ اب علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ صاحب وہی دمبا جو قابیل کی نظر میں قبول ہوا تھا، جسے اللہ نے آسمان پہ اٹھا کے رکھ لیا تھا، وہی دمبا آسمان سے آیا. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے دمبا آیا، کہتے ہیں سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. اور ہم کہتے ہیں آسمان سے تلوار آئی تو کہتے ہیں انا للہ. اب اور کر رہے ہیں یہ بھی عجیب مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں مولا علی کی تلوار ٹوٹی تو آسمان سے تلوار آئی تو کہتے ہیں کہ کیا وہاں لوہے کا کارخانہ ہے؟ تو جناب ابراہیم کے لیے جو دمبا آیا، کیا وہاں دمبوں کی منڈی لگی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں یہ وہی دمبا آیا. سنیے گا آخری بات، وہی دمبا آیا. حضرت آدم سے حضرت ابراہیم کے زمانے تک ہزاروں سال کا فرق ہے. تو وہ دمبا 1000 سال آسمان پہ رہا. میرا دل کہتا ہے جب آیا ہوگا تو اس پہ تو داڑیاں نکل چکی ہوں گی، ہاتھوں میں راشا ہوگا، پیر کب کپا رہا ہوگا، پتلا دبلا سا ہوگا، کیونکہ اتنے سال آسمان پہ زندہ رہ کے آ رہا ہے. کہنے لگے مولانا سمجھے نہیں، وہ دمبا ایسے نہیں زندہ تھا، اللہ کی قدرت سے زندہ تھا. لہذا جب وہ جناب اسماعیل کے لیے آیا تو ہٹا کٹا آیا، زبردست آیا، جوان آیا، 4 دانت کا آیا. ہم نے کہا صاحب یہ اتنا ہٹا کٹا کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے چونکہ اسے اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا تھا. ہم نے کہا عجیب مسئلہ ہے، دمبے کو اللہ زندہ رکھنے پہ آئے تو زندہ رکھ سکتا ہے، امام کو پردہ غیب میں زندہ رکھنے پہ آئے. آپ کو وہ ہوتی ہے کہ صاحب اتنے دن کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، کیسے رہ سکتے ہیں؟ جب وہ ضرور فرمائیں گے تو ضعیف ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے. دمبے کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہزاروں سال دمبا رہ کے آسمان سے آئے تو ہٹا کٹا بھی ہو، جوان بھی ہو، اور امام پردہ غیب سے آئے کہ جس کے اختیار میں کل کائنات چل رہی ہو. یا جملہ بدل کے کہہ دوں، ارے آپ اس کی جوانی میں بحث کرتے ہیں کہ جس کے اشاروں پہ جوانی پلٹ آتی ہو، جس کے اشاروں پہ جوانی پلٹ رہی ہو. یا اور اس سے بڑھ کے جملہ کہہ دے، ارے آپ اس کی جوانی پہ بحث کر رہے ہیں جس کے دادا کے عشق میں حبیب جیسا 80 سال کا بوڑھا جوان ہو رہا ہے، جس کا عشق لوگوں کو جوانی عطا کرتا ہو، اس کے پوتے کی جوانی کا کیا عالم ہے. تو اسی لیے جب وہ حق آئے گا تو سارے باطل کا چہرہ اتر جائے گا. اور سنیے مذاکری بات جب امام ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے اسی آیت کی تلاوت فرمائیں گے، جعل حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آیا اور باطل چلا گیا. اس لیے کہ باطل کو تو جانا ہی تھا. اس کا مطلب جب جب حق آتا ہے تب تب باطل بھاگ جاتا ہے. یہ میرے عزیزوں حق و باطل کی جنگ جو اول کائنات سے چلتی چلی آ رہی، اور قرآن نے اس پورے قصے کو سیو بھی کیا. بس میں آج کی گفتگو تمام کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے آگے کل گفتگو. دیکھ رہے ہیں آپ خلیفت اول سے حق و باطل کا سلسلہ چلا اور آخری امام بلال نے اس کو سے وہاں سے حق و باطل کی جنگ شروع ہوئی اور یہاں پر حق و باطل کی جنگ ختم ہوگی اور اس ساری کائنات میں حقی ہے. ایسا کہ دنیا میں کوئی باطل بھی چھپا ہوا نہیں، سارا حق کھول کر امام آخر آپ کو سامنے رکھتے ہیں.
دیکھیے ابھی بھی بہت ساری چیزیں حق ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں ہے. سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ ہماری عقل اس منزل پہ نہیں ہے. اسی لیے روایت میں آیا کہ جب امام عصر ظہور فرمائیں گے تو اپنے ہاتھ کو شیعوں کے سر پہ رکھیں گے تو 37 درجہ عقل میں اضافہ ہو جائے گا. ابھی جو اب ساری جو اتنا سیٹلائٹ سسٹم اور جو اتنی ترقی دنیا میں دکھ رہی ہے یہ 2 پوائنٹ کچھ دماغ استعمال ہوا ہے. پوری دنیا کی ترقی 2 پوائنٹ کچھ دماغ پہ چل رہی ہے. اور سوچئے جب امام عصر کی حکومت ہوگی تو 37% دماغ اور کھل چکا ہوگا. اب غور کر رہے ہیں 2% عقل لے کے علی کو سمجھنے چلے ہیں. 2% عقل سے مولا علی نہیں سمجھ میں آئیں گے. جب وہ 37% عقل کھلے گی تب علی کے فضائل سمجھ میں آئیں گے کہ علی کس منزلت میں قائم ہے. اسی لیے جو فضیلت آپ سمجھ میں نہیں آتی اسے رکھ دیجیے اس دن کے لیے کہ جب حضرت حجت آئیں گے تو ان فضیلتوں کو سمجھا جائے گا. مت 2% عقل میں سیٹلائٹ تو سمجھ میں نہیں آتی, موبائل کا کنیکٹڈ نیٹ ورک تو سمجھ میں نہیں آتا, علی کے فضائل کو سمجھنے چلے. تو میرے عزیزوں اسی لیے امام پہلے عقل کو مشاہدہ کریں گے تاکہ تمہیں سمجھ میں تو آئے, اس لیے کہ حق و باطل عقل ہی سے سمجھ میں آتا ہے. تو یہ میرے عزیزوں حق و باطل ہی کی جڑ تھی جو کربلا میں, اور کربلا میں حق و باطل کا ایسا نمایاں کردار سامنے آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی حق کے پیروکار ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ کوئی عام شخصیت حسین کربلا میں نہیں آئی بلکہ بچوں کو بھی اتنا شعور تھا کربلا کے میدان میں کہ مجھے کیا کرنا. آپ غور کیجئے میرے عزیزوں, جناب سکینہ 4 برس کی ہیں لیکن کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ شروع سے پانی مانگا ہو شہزادی, کہیں نہیں ملتا کہ شروع سے پانی مانگا جا کے کہا ہو کہ ہمیں پانی دے دو پیاس سے مرے جائیں, نہ کہیں نہیں ملتا. یہ بچوں میں شعور کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ یہ حسین ابن علی کے گھر کے بچے جن کے اندر یہ شعور. 4 برس کی بچی پیاسی ہے, بھوکی ہے, لیکن ضمیر کا سودا امتحان پایا. میرا بھیا پیاسا مانا ہے نہیں پیاسی. ہاں ایک منظر تاریخ نے لکھا, شام کا راستہ, ظلم کی انتہا ہے, شام کا راستہ ہے اور وہاں پر ایک جگہ ایک منزل پر قافلے کو روکا گیا اور شبر وہاں اپنے گھوڑوں کو سیراب کر رہا. شہزادی نے دیکھا, پتہ ہے شہزادی کو پیچھے میں پانی نہیں دے گا, لیکن بچے بھی یہاں کربلا میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ ظلم کھل کے سامنے تو آئے, تاریخ کو پتہ تو چلے کہ کربلا میں کیا ظلم ہوئے. تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی نے جناب زینب سے کہا کہ اماں میں چاہتی ہوں کہ شروع سے پانی دے. کہ بیٹی مجھے پانی نہیں دے. کبھی اماں پھر بھی میں ایک بار طلب کر کے دیکھتی. تاریخ لکھتی ہے میں کہتا ہوں نا کہ کربلا میں کیا تھے یہ لوگ, کیا تھے کہ جنہوں نے انسانیت کو چھوڑ دیا. بیوی گئی اور جا کے کہتی ہے مرحوم اے شیخ مجھے بڑی پیاس لگی, میں پانی پینا چاہتا ہوں. کب بچی کنارے کھڑی ہو جاؤ, میں پہلے اپنے گھوڑوں کو سیراب کر دوں پھر تمہیں پانی پلاؤں. اللہ جس کی دادی کے محل میں پوری کائنات کا پانی خرم ہوا ہو گئے, اس کی پوتی آج پانی کے لیے ترس رہی. تمام جانوروں کو اس نے پانی پلایا. تاریخ لکھتی آخر میں ایک مشکلہ لے کے آیا اور شہزادی کے سامنے اس پورے پانی کو بہا دیا. شہزادی تڑپ گئی اور تڑپنے کے بعد شہزادی گریا کرتے ہوئے روبی اماں کے پاس واپس آئی اور تاریخ نے اس منظر کو لکھا. دیکھیں میرے عزیزوں, تاریخ بتاتی تو ہے کہ بعض جگہ سکینہ کو پانی ملا, لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ بیوی نے پانی پیا کب تھا. یہاں سے قافلہ آگے بڑھا, کوفے میں پہنچا. کوفے میں شہزادی پیاس سے تڑپ رہی. کوفے میں ایک گھر ہے ام حبیبہ. ام حبیبہ نے
حبیبہ کی کنیز نے حبیبہ کو بتایا کہ کوفے میں کیسا قافلہ آیا ہے جس میں ایک چھوٹی سی بچی جو بہت زیادہ پیاسی لگ رہی ہے. حبیبہ نے ایک مشکیزہ پانی دیا، کہا جاؤ اس پانی کو بچی کو پلا دینا. حبیبہ سے اس کی کنیز نے کہا کہ اگر تم بھی چلو تو ہم اس بچی سے کچھ دعائیں کرا لیں گے. مشکیزے میں پانی لے کر حبیبہ اور حبیبہ کی کنیز آ گئی. پانی جناب سکینہ کے حوالے کیا، یہ بچی پانی پی لو پھر میرے ہاتھ میں کچھ دعا کر دینا. زینب نے مشق کے دہانے پہ ہاتھ رکھا، اے سکینہ ہم اس وقت طہارت کے گھر کے ہیں، ذرا پہلے اس کے لیے دعائیں کر دو پھر پانی پینا. ایک مرتبہ بچی نے کہا اے حبیبہ ذرا اپنی دعائیں بتا دو تاکہ میں تمہارے لیے دعائیں کر دوں اور پھر اس کے بعد پانی پی لوں گی. حبیبہ نے کہا نہیں پہلے تم پانی پی لو پھر دعائیں کرنا. کہا نہیں پہلے میں تمہارے لیے دعائیں کروں گی پھر پانی پیوں گی. ایک مرتبہ حبیبہ نے کہا بچی اگر میرے لیے دعا کرنی ہے تو بس 3 دعا میرے ہاتھ میں کر دے. سکینہ نے کہا بتائیے کیا دعا کرنی ہے. حبیبہ نے کہا اے بی بی پہلی دعا میرے لیے یہ کر دیجئے کہ جس طریقے سے آپ اسیر ہوئی ہے اللہ میرے گھرانے کو ایسے اسیر نہ کرے. تاریخ کی سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کے دامن کو اٹھایا اور اٹھا کے آواز دیا اللہ تجھے ہماری اسیری کا واسطہ، جیسے ہم اسیر ہوئے ہیں ویسے کوئی اسیر نہ ہو. کہے شہزادی ایک بیوی دوسری دعا یہ ہے میرے لیے دعا کرے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہے وہ خیریت سے واپس چلا ہے. شہزادی نے جلے ہوئے کرتے کے دامن کو اٹھایا، یا اللہ تجھے میرے بابا کی غربت کا واسطہ، اس کا شوہر سفر پہ گیا ہے خیریت سے واپس پلٹ آئے. کبھی بھی میری تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے. ارے زینب نے مدینے کا نام سنا، دل زینب تڑپ گیا، آواز دی اے بی بی مدینہ میں جا کے کیا کرو گی؟ مدینہ جانتی ہو؟ کہا ہاں مدینہ جانتی ہوں، میں مدینہ جانا چاہتی ہوں. کہا مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا ارے مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے جس نے مجھے قرآن پڑھایا ہے. جب میری شادی ہو رہی تھی تو میں نے شہزادی سے کہا تھا اے شہزادی میں تیری زیارت کے لیے آؤں گی، اور میری شہزادی نے کہا تھا کہ تجھ سے پہلے تو مجھے دیکھے گی لیکن پہچان نہ پائے گی. میرے لیے دعا کر دو کہ میں اپنی شہزادی کی زیارت کر لوں. حبیبہ سے زینب نے کہا اے حبیبہ اگر تو اپنی شہزادی زینب کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ کہا ہاں کیوں نہیں پہچانوں گی، بہت سال میں نے شہزادی سے قرآن پڑھا ہے. ارے یہ جملہ کہنا تھا کہ زینب نے کہا اے حبیبہ تیری شہزادی یہی موجود ہے. حبیبہ کہتی خاموش، کہاں یہ شرابیوں کا بازار اور کہاں میری شہزادی؟ مجمع عام میں میری شہزادی نہیں ہو سکتی. ارے میری شہزادی کا عباس جیسا بھائی ہے. ارے یہ جملہ سننا تھا. زینب نے تھوڑی دیر کے لیے سر کے باہر ہٹائے. اے حبیبہ کہاں پہچانا؟ زینب نے اپنا وعدہ پورا کیا. زینب تیری زیارت کو آ گئی. حبیبہ نے سر و سینہ پھیرا، اے شہزادی آپ کا عباس اللہ